بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 153 ملاحظہ فرمائیں۔ جب میں حویلی پہنچا تو 8 بجنے والے تھے۔ رومتی لان میں ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر تیز سے قدم اٹھاتی ہوئی پورچ کی طرف آ گئی جہاں میں کار روکنے کے بعد نیچے اتر رہا تھا۔ رومتی کو اکیلے دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ جانکی گھر نہیں پہنچی تھی۔ کیا ہوا؟ جانکی کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے نفی میں ساری لا دیا، اور موتن داس اور وہ پجاری بھی بھاگ گیا ہے جس نے کل رات جھیل والے مندر اور مرلی دھر کے بارے میں معلومات فراہم کی تھی۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ جانکی کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ بولی۔ رام گڑھ جھیل والے مندر میں۔ میں اس کے ساتھ چلتا ہوا لان میں آ گیا۔ موتن داس ڈرپوک آدمی ہے۔ کل رات اس نے پستول دے کر مرلی دھر کے بارے میں کچھ بتا تو دیا تھا، مگر وہ کسی سنگین معاملے میں نہیں الجھنا چاہتا، اس لیے آج صبح ہی ماؤنٹ آبو کی طرف بھاگ گیا۔ فرار ہونے سے پہلے وہ تھوڑی دیر کے لیے مندر بھی گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے مرلی دھر کو ہمارے بارے میں بتا دیا ہو۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا۔ کل رات مرلی دھر نے جانکی کو دیکھا تھا تو وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے جانکی کو سنگاپور میں دیکھا تھا، وہاں وہ کسی اور حلیے میں تھی، جبکہ کل رات وہ ساڑی پہنے ہوئے تھی اور بہت بدلی ہوئی تھی۔ جانکی نے بھی اسے اپنے بارے میں ایک نئی کہانی سنا دی تھی۔ بہرحال وہ جانکی کو دیکھ کر شبہ میں مبتلا ہو گیا تھا، اور آج جب جانکی کو اس نے دوبارہ مندر میں دیکھا تو اسے یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ جانکی ہی ہے، اور ہو سکتا ہے موتن داس نے بھی صبح اسے ہمارے بارے میں بتا دیا ہو۔ اس طرح جانکی اس کے ہتھے چڑھ گئی، اور مجھے یقین ہے وہ لوگ اسے رام گڑھ جھیل والے مندر ہی میں لے گئے ہوں گے۔ رام گڑھ جھیل یہاں سے 20-22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، رومتی نے کہا، اور وہ مندر اس جھیل سے بھی تقریباً 2 کلومیٹر آگے پہاڑیوں میں ہے۔ میں ٹھاکر کو فون کر کے بلاتی ہوں۔ ٹھاکر کو بلانے کی ضرورت نہیں، میں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ تو مجھے رام گڑھ کا راستہ بتا دو، میں اکیلا جاؤں گا۔ میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی، رومتی جلدی سے بولی۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی، مجھے تیار ہونے میں صرف 2 منٹ لگیں گے۔ وہ تیز سے قدم اٹھاتی ہوئی لان سے نکل کر برآمدے کی طرف چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی حال کمرے میں آ گیا۔ رومتی اس وقت اوپر کمرے میں جا چکی تھی۔ میں صوفے پر بیٹھ کے اور اس کے فوراً بعد مندری میرے سامنے چائے کا کپ رکھ دیا۔ میرا خیال اس نے مجھے باہر لان میں دے کر چائے کا پانی چڑھا دیا تھا۔ میرا ذہن اس وقت بری طرح الجھا ہوا تھا، اور میں واقعی بڑی شدت سے چائے کی طلب محسوس کر رہا تھا۔ میں کپ اٹھا کر ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگا۔ تقریباً 10 منٹ بعد رومتی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نظر آئی۔ جب میں یہاں آیا تھا تو وہ ساڑی پہنے ہوئے تھی، اور اب اس نے ٹانگوں سے چپکی ہوئی سٹون واش نیلی جینز اور اوپر سیلولس ٹی شرٹ پہن لی تھی۔ اس کا رنگ بھی ہلکا نیلا ہی تھا۔ پیروں میں جوگرز تھے، کمر پر جینز کی بیلٹ میں اس نے پستول اڑس رکھا تھا جو ٹی شرٹ کے نیچے چھپ گیا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رومتی نے مندری کو اور برآمدے میں آ کر دیوان سنگھ کو بھی کچھ ہدایت دی، اور شیراڈ کا دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں اوپر سے گھوم کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار آدرش نگر سے نکل کر گھاٹ دروازہ بازار سے ہوتی ہوئی رام گنج بازار پار کر کے دیاندار مار کی طرف نکل گئی۔ ابھی رات کے 9 بھی نہیں بجے تھے۔ بازاروں میں خوب گہما گہمی تھی اور ٹریفک بھی زیادہ تھا، جس کی وجہ سے کار کی رفتار بھی کم ہی رکھی ہوئی تھی۔ 4 دروازے سے آگے نکل کر رومتی نے کار ایک پیٹرول پمپ پر روک لی۔ رومتی نے کار کی ٹینکی فل کروائی۔ میں نے پتلون کی جیب سے نوٹوں کا بنڈل نکال کر بل ادا کیا، اور رومتی نے کار آگے بڑھا دی۔ 1-2 سڑکوں پر گھومتے ہوئے کار کا رخ شمال کی طرف مڑ گیا۔ یہ سڑک سیدھی رام گڑھ جھیل کی طرف چلی گئی تھی۔ شہر سے نکلتے ہی آبادی چھدری ہوگی، اور پھر ایک دم ویرانہ شروع ہو گیا۔ سڑک کے دونوں طرف ریگستان تھا، دور کہیں کوئی روشنی چمکتی ہوئی دکھائی دے جاتی۔ رومتی نے رفتار بڑھا دی۔ اس سڑک پر ٹریفک بالکل نہیں تھا۔ 10 کلومیٹر کے سفر کے دوران میں سامنے سے آتی ہوئی صرف ایک گاڑی دکھائی دی تھی جو نہایت تیز رفتاری سے ہمارے قریب سے گزر گئی تھی، اور پھر آگے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں شروع ہو گئی تھی جو بتدریج بلند ہوتی چلی گئی۔ تقریباً 10 کلومیٹر تک ہم پہاڑیوں میں سفر کرتے رہے، بلگاتی ہوئی سڑک بتدریج بلندی کی طرف چلی گئی تھی، اور پھر ڈلوان راستہ شروع ہو گیا۔ ایک موڑ گھومتے ہی رومتی نے کار روک لی۔ سامنے نشیب میں بہت دور روشنیاں ٹمٹماتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کچھ روشنیاں بکھری ہوئی تھی اور دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مائی گیروں کی بستی ہے، رومتی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، بلکہ یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جو جھیل کے اس کنارے پر پہاڑی کے دامن تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کے دوسری طرف جھیل ہے۔ وہ جو اطراف میں اکا دکا دور دور پھیلی ہوئی روشنیاں دیکھ رہے ہو نا، وہ کاٹیج ہے۔ پچھلے دنوں یہاں کچھ مسلسل ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی ہیں، جس وجہ سے یہاں بہت کم لوگ رات کو ٹھہرتے ہیں۔ سیر و تفریح کے لیے آنے والے لوگ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی شہر لوٹ جاتے ہیں۔ البتہ عیاشی کے لیے آنے والے ہر خوف سے بے نیاز ہو کر رات بھر کے لیے یہاں رہ جاتے ہیں۔ میں دور تک پھیلی ہوئی مائی گیروں کی بستی اور اس کے دوسری طرف جھیل کو دیکھتا رہا۔ ابتدائی تاریخوں کا چاند تھا، چاندنی بہت مدھم تھی۔ دور تک چمکتے ہوئے پانی کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ جھیل بہت بڑی تھی، اور اس کے اطراف میں ناریل کے درختوں کی بھی بہتات تھی۔ جھیل کے چاروں طرف دور دور تک پہاڑیوں کے ہیولے نظر آ رہے تھے۔ یہ میٹھے پانی کی جھیل ہے، رومتی کہہ رہی تھی۔ یہاں سے پکڑی جانے والی مچھلیاں، ہم مچھلیوں کی شکار کے لیے یہاں نہیں آئے رومتی۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ مندر کہاں ہے جہاں ہمیں جانا ہے؟ جھیل کے پرلی طرف پہاڑیوں میں، رومتی نے اشارہ کیا۔
ایک راستہ تو اس طرف سے جاتا ہے بستی کے قریب سے ہو کر جھیل کے کنارے کے ساتھ ساتھ، اور دوسرا راستہ اس طرف پہاڑیوں میں ہے۔ اس طرف ہم گاڑی زیادہ آگے نہیں لے جا سکیں گے، تقریباً 2 کلومیٹر پیدل چلنا ہوگا۔ ہم اس طرف سے جائیں گے، میں نے کہا۔ بستی کی طرف سے گاڑی کو دیکھ کر شبہ ہو سکتا ہے، تم پیدل چل سکو گی یا نہیں؟ میں نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ بالکل چل سکتی ہوں، رومتی سنبھل کر بیٹھ گئی اور گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ کار تقریباً 100 گز تک اس راستے پر چلتی رہی، پھر رومتی نے اسے دائیں طرف ایک اور راستے پر موڑ دیا۔ یہ راستہ بل کھاتا ہوا نسبتاً تنگ اور غیر ہموار تھا۔ رومتی بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک پہاڑیوں میں اس پرپیچ راستے پر سفر کرتے ہوئے رومتی نے ایک جگہ کار روک لی اور انجن بند کر دیا، البتہ ہیڈ لیمپس جلتے رہنے دیے جن کی تیز روشنی جھاڑیوں پر پڑ رہی تھی، اور ان جھاڑیوں کے آگے ایک چٹان تھی جس نے راستہ روک رکھا تھا۔ اب یہاں سے آگے پیدل چلنا پڑے گا، اس نے ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی طرف کی کھڑکی کا شیشہ چڑھا دیا اور دروازہ بند کر کے نیچے اتر آیا۔ رومتی نے ہیڈ لیمپس بند کر دیے اور نیچے اتر کر دروازہ بند کر دیا۔ ہیڈ لیمپس بجھ جانے کے بعد کافی دیر تک آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھایا رہا، اور جب آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئی تو ہم اس چٹان پر چڑھ کر دوسری طرف آ گئے۔ یہاں کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، ایک پرپیچ سی پگڈنڈی تھی۔ رومتی میرا ہاتھ پکڑے ہوئے چل رہی تھی، اس مندر کے بارے میں بھی بتا رہی تھی۔ یہ جین مندر تھا جو صدیوں پہلے تعمیر ہوا تھا۔ جے پور کے راجا نے جھیل سے مندر تک ایک نہر بھی کھدوا دی تھی تاکہ مندر میں پانی کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ یہ نہر یہاں سے قریب سے گزر کر پہاڑیوں میں بل کھاتی ہوئی دوبارہ مندر سے جا ملتی ہے۔ رومتی نے مجھے جین مت اور ہندو مت کا فرق بھی بتا دیا۔ جین مت کے پیروکار صرف ایک بھگوان کو مانتے ہیں، ہندو مت کے ماننے والوں کے بھگوان لاتعداد ہیں۔ انہیں ان درختوں اور پتھروں میں، آسمان پر چمکتے ہوئے چاند اور ستاروں میں بھی اپنے بھگوان بیٹھے نظر آتے ہیں۔ مدن داس یہاں گنیش دیوتا کے مندر میں تھا، اور مجھے معلوم تھا کہ وہ ماؤنٹ آبو کے کسی جین مندر کی طرف گیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنڈت وغیرہ، ان پنڈتوں کا کوئی دھرم نہیں۔ رومتی نے میری بات کاٹ دی۔ یہ لوگ صرف دولت کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندوستان کے مندر سونے کی کھانے ہیں، یہ ان پر قبضہ کرنے کے لیے بڑی بڑی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ کسی مندر پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے حریف کو موت کے گھاٹ اتار دینا ان کے لیے ایک معمولی بات ہے۔ دولت کے لیے یہ لوگ کسی کے سامنے بھی ماتھا ٹیک دیتے ہیں۔ یہ مندر سازشوں کا گڑھ ہے، عیاشیوں کے اڈے۔ آج تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو ان مندروں میں کیا ہوتا ہے۔ وہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر ایک اور پگڈنڈی پر مڑتے ہوئے بولی، لوگ ان مندروں کو پوتر اور پنڈتوں کو بھگوان کا اوتار سمجھتے ہیں۔ وہ دور دور سے مندروں کی یاترا اور پوجا کے لیے آتے ہیں، قیمتی چیزیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، عورتیں اپنے زیور تک اتار کر پتھروں کی مورتیوں کے چرنوں میں ڈال دیتی ہیں، اور یہی معصوم اور بولی باری عورتیں ان بد کردار پنڈتوں کی ہوس کا شکار بنتی ہیں۔ انہیں مندروں ہی میں کسی طرح غائب کر دیا جاتا ہے۔ ان دھرمچاروں کے کردار اس قدر گھنونے ہیں کہ انہیں سوچ کر ہی کراہت ہونے لگتی ہے۔ ان دھرمچاروں کے کردار اس قدر گھنونے ہیں کہ انہیں سوچ کر ہی کراہیت ہونے لگتی ہے۔ ان دھرمچاروں کے کردار اس قدر گھنونے ہیں کہ انہیں سوچ کر ہی کراہیت ہونے لگتی ہے۔ کیا حکومت کیا کرے گی؟ رومتی نے ایک بار پھر میری بات کاٹ دی۔ یہ لوگ مادر پیدر آزاد ہیں، مندروں پر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں۔ جس طرح ماضی میں بڑے بڑے راجے مہاراجے ان پنڈتوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے، اسی طرح آج کے حکمران بھی ان کے سامنے بے بس ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ ایک پنڈت کو مندر میں آنے والی ایک لڑکی کے بلااتکار کے جرم میں پولیس نے گرفتار کیا تھا، تو پورے شہر میں ہنگامے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ 3 دن تک شہر بند رہا تھا، کئی عمارتوں کو آگ لگا دی گئی تھی، دکانوں کی شٹر توڑ کر انہیں لوٹ لیا گیا، لاتعداد گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ مندروں کے پنڈت اور پجاری بھی کر رہے تھے، جنہیں بھگوان کا اوتار سمجھا جاتا ہے، اور ملا کر سرکار کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے پڑے۔ اس پنڈت کو بے گناہ قرار دے کر باعزت طریقے سے رہا کر دیا گیا۔ میں اگرچہ ہندوستان کے ان پنڈتوں اور مندروں کے بارے میں تھوڑا بہت جان چکا تھا، لیکن رومتی جو انکشافات کر رہی تھی اور وہ واقعی ہی بڑے سنسنی خیز تھے، اور اب میں خود بھی شاید کسی ایسے ہی سنسنی خیز تجربے سے گزرنے والا تھا۔ نشیب میں تقریباً 200 گز کے فاصلے پر سرخ بتی جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس سے ذرا آگے نیچے 2 مختلف جگہوں پر بلب بھی روشن تھے۔ وہ رام گڑھ مندر ہے۔ رومتی روشنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ مندر کا عقبی حصہ ہے جو چٹانوں سے ملا ہوا ہے۔ ان چٹانوں میں پہلے غار ہوا کرتے تھے جو اب مندر میں شامل ہیں، اور شاید یہ مندر اس جگہ بنایا بھی اس لیے گیا تھا کہ ان چٹانوں اور غاروں سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ مندر کا سامنے کا حصہ دوسری طرف ہے، ہمیں اس طرف سے گھوم کر جانا ہوگا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں غور سے اس طرف دیکھ رہا تھا، مگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سامنے کے رخ سے مندر میں داخل ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا، ہم فوراً نظروں میں آ سکتے تھے۔ اگر دن کا وقت ہوتا تو کچھ یاتری بھی ہوتے اور ہم ان کی آڑ میں اندر گھس جاتے، لیکن اس وقت جب کہ رات کے 10 بجنے والے تھے کسی یاتری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس طرف آؤ، رومتی نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ہم پتھروں پر اترتے ہوئے ایک طرف چلنے لگے، وہ تقریباً 50 گز کا فاصلہ طے کر کے رک گئے۔ ہمارے سامنے فصیل نما اونچی دیوار تھی، اسی دیوار پر چڑھ کر ہم دوسری طرف جا سکتے ہیں۔ رومتی نے اشارہ کیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، کسی قلعے کی فصیل کی طرح وہ دیوار تقریباً 20 فٹ بلند تھی۔
پتھروں سے بنی ہوئی اس دیوار پر چڑھنا میرے لیے اگرچہ زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن روپمتی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اتنی اونچی دیوار پر چڑھ سکے گی یا نہیں۔ تم اس دیوار پر چڑھ سکو گی؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ مشکل تو نہیں، اس نے جواب دیا۔ پتھر بڑے بڑے ہیں اور ابھرے ہوئے ہیں، کوئی مشکل تو پیش نہیں آنی چاہیے، تو چلو پھر، میں نے اشارہ کیا۔ اس فصیل نما دیوار کی تعمیر کے لیے بڑے بڑے پتھر استعمال کیے گئے تھے جنہیں تراش کر ایک دوسرے پر جما دیا گیا تھا۔ یہ پتھر باہر کی طرف ابھرے ہوئے تھے۔ روپمتی ان پتھروں پر ہاتھ پیر جما کر اوپر چڑھنے لگی اور میں نیچے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ نیچے گر گئی تو میں اسے کسی سنگین حادثے سے بچا سکوں گا۔ وہ تقریباً 10 فٹ اوپر جا چکی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا، وہ پتھروں پر ہاتھ پیر جماتی ہوئی اوپر چڑھتی رہی اور کسی مشکل کے بغیر اوپر پہنچ گئی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور دیوار پر میں خود بھی چڑھنے لگا۔ ان ابھرے ہوئے پتھروں کی وجہ سے دشواری پیش مجھے بھی نہیں آئی اور میں بھی آسانی سے اوپر پہنچ گیا۔ دیوار خاصی چوڑی تھی، اس پر کھڑے ہو کر آسانی سے چلا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف بھی پتھر اسی طرح ابھرے ہوئے تھے۔ دیوار پر چڑھنا تو بہت آسان ثابت ہوا، لیکن اترنا خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں دیوار پر بیٹھا ادھر ادھر دیکھنے لگا اور پھر اٹھ کر ایک طرف چلنے لگا۔ تیز ہوا کی وجہ سے توازن برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ روپمتی بیٹھ کر آہستہ آہستہ میرے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ میں ایک جگہ رک گیا۔ ملا کر مجھے وہ جگہ مل گئی جہاں سے نیچے اترا جا سکتا تھا۔ دیوار کے اندر کی طرف چند فٹ ہٹ کر لکڑی کا ایک کھمبا گڑا ہوا تھا جس پر بجلی اور اس پر شیڈ بھی لگا ہوا تھا۔ ایسے شیڈ عام طور پر بجلی کے کھمبوں پر نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تار وغیرہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ دیوار کے اندر مناسب فاصلوں سے اس قسم کے اور بھی کھمبے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے دیوار کے اس حصے کو روشن رکھنے کے لیے یہ کھمبے لگائے گئے ہوں اور بعد میں کسی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ان کے تار کاٹ کر نکال دیے گئے تھے اور اب صرف کھمبے ہی رہ گئے تھے۔ میں نے روپمتی کو سہارا دے کر آگے بڑھایا۔ وہ کھمبے کے ساتھ چمٹ کر آہستہ آہستہ نیچے پھسلنے لگی۔ اس کے پیچھے میں بھی اسی طرح نیچے اترنے لگا۔ مندر کی عمارت اس دیوار سے تقریباً 20 گز کے فاصلے پر بائیں طرف اوپر سے گھوم کر مندر کے مرکزی گیٹ تک پہنچا جا سکتا تھا، جبکہ دائیں طرف مندر کی عمارت کا وہ حصہ چٹانوں سے ملا ہوا تھا۔ اس طرف آؤ، روپمتی نے پچھلی طرف اشارہ کیا۔ ایک مرتبہ میں یہاں آ چکی ہوں۔ اس طرف 2 چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں، کسی ایک دروازے سے اندر داخل ہونے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ہم دونوں اس طرف چل پڑے۔ چھوٹے چھوٹے پتھر پیروں سے ٹکرا کر لڑک رہے تھے، سناٹے میں ان کی آواز پھیل رہی تھی۔ ہم کچھ اور محتاط ہو کر چلنے لگے۔ پہلا دروازہ اس طرح بند تھا جیسے ایئر ٹائٹ ہو، اس میں سے جھری بھی نہیں تھی جسے کوئی کوشش کی جا سکتی۔ اسے 15-16 فٹ آگے دوسرا خاصا بڑا دروازہ تھا اور اس میں اتنا خلا تھا کہ میں اپنا ہاتھ پھیلا کر اندر داخل کر سکتا تھا۔ انگلیوں کی گرفت میں لے کر دروازے کو حرکت دینے سے انکشاف ہوا کہ اس کا نیچے کا حصہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا تو اس میں اتنا خلا آ گیا کہ میں اپنا ہاتھ پوری طرح اندر داخل کر سکتا تھا۔ اندر زنجیر والا کنڈا لگا ہوا تھا اور یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس کنڈے میں کوئی تالا نہیں تھا۔ میں نے زنجیر ہٹا کر اس کو پیچھے دھکیلا تو چڑچڑاہٹ کی آواز سناٹے میں دور تک گونج گئی۔ یہ تاریک اور تنگ سی راہداری تھی۔ میں نے پستول پاکٹ سے نکال کر سیدھے ہاتھ میں پکڑ دیا اور دیوار سے چپک کر آگے بڑھنے لگا۔ روپمتی نے میرا دوسرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ سرک رہی تھی۔ اگلے موڑ پر ہم بائیں طرف گھوم گئے جہاں بہت مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ مندر کا سامنے کا حصہ تھا اور اس طرف کسی جگہ بلب جل رہا تھا جس کی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ ہم اس طرف مڑ گئے۔ 15 گز آگے راہداریوں کا ایک اور چوراہا تھا، وہاں سے ایک راہداری کے اختتام پر مدھم سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ ہم اسی طرف چل پڑے۔ ہم دونوں نے جوگرز پہن رکھے تھے، ہمارے قدموں کی بہت ہلکی سی آواز بھی ابھر رہی تھی۔ اس راہداری کے اختتام پر دائیں اور بائیں راہداریاں تھیں، وہ روشنی دائیں طرف سے آ رہی تھی۔ ہم اس طرف مڑ گئے۔ یہ راہداریاں زیادہ طویل نہیں تھی، البتہ آگے اور راہداریاں تھیں۔ مجھے ان راہداریوں کو دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، یہ مندر تھا یا کوئی بھول بھلائیاں؟ کسی راہداری میں روشنی تھی، جس طرف روشنی نظر آتی ہم اسی طرف چل پڑتے اور ملا کر ایک دروازے کے سامنے رک گئے۔ لڑکی کا وہ دروازہ پرانی طرز کا اور خاصا وزنی تھا۔ میں نے ہاتھ کا دباؤ ڈالا تو وہ چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ پہلے میں اندر داخل ہوا اور پھر روپمتی۔ یہاں بھی سامنے ایک طویل راہداری تھی جس کے اختتام پر روشنی تھی۔ روپمتی نے بھی پستول نکال لیا۔ ہم دونوں دبے قدموں آگے بڑھتے رہے۔ مجھے حیرت تھی کہ اب تک کسی سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ویسے روپمتی نے ٹھیک ہی کہا تھا، یہاں کسی کو غائب کر دیا جائے تو اس کا سراغ لگانا ناممکن تھا۔ اس راہداری میں دائیں بائیں بھی کمرے تھے، کسی میں دروازہ تھا اور کسی میں محض محرابی راستہ بنا ہوا تھا۔ میں نے 1-2 دروازے کھول کر بھی دیکھے تھے، تمام کمرے خالی تھے۔ وہ پھر ہلکے قدموں کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ وہ کم از کم 2 آدمی تھے جن کی اب باتوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ تم اس کمرے میں جاؤ۔ میں نے روپمتی کو ایک محرابی راستے میں دھکیل دیا، اور جب تک میری آواز نہ سنو باہر مت آنا۔ میں خود سامنے والے ایک کمرے میں گھس گیا۔ یہاں بھی دروازہ نہیں تھا، محض محرابی راستہ تھا۔ اندر گہری تاریکی تھی۔
میں دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا اور اپنی تمام تر توجہ ان آوازوں پر مرکوز کر دی۔ وہ 2 آدمی تھے جو باتیں کرتے ہوئے اس رائےداری میں داخل ہو چکے تھے۔ آوازیں لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھیں اور پھر وہ دونوں اس کمرے کے سامنے سے گزر کر آگے نکل گئے۔ میں نے جھانک کر دیکھا اور پھر باہر نکل آیا۔ پنڈت جی، میں نے پستول والا ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، ذرا ہماری ایک بات تو سنتے جانا۔ وہ دونوں ٹھٹک کر رک گئے اور پھر بیک وقت تیزی سے پیچھے مڑے۔ وہ دونوں میرے پستول کی زد میں تھے۔ راہداری کے آخری سرے سے آنے والی مدھم سی روشنی میں ان کے چہروں پر وحشت نظر آ رہی تھی۔ تم کون ہو مورکھ، اور رات کے اس سمے یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ان میں سے ایک نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ وہ قدرے بھاری بھرکم اور لمبے قد کا مالک تھا، سر انڈے کی چھلکے کی طرح صاف، لیکن مونچھیں گویا پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی بچہ ان مونچھوں کو پکڑ کر آسانی سے جھول سکتا تھا۔ اس نے پیلی دھوتی پہن رکھی تھی اور جسم کے اوپر والے حصے پر ساڑی کی طرح پیلی چادر لپٹی ہوئی تھی۔ ماتھے پر سرخ ٹیکا اور آنکھوں میں سرخی جھلک رہی تھی۔ دوسرا آدمی بھی اسی حلیے میں تھا، البتہ اس کا قد نسبتاً چھوٹا اور توند مٹکے کی طرح آگے کو نکلی ہوئی تھی۔ ہم پہاڑیوں میں راستہ بھٹک گئے، میں نے جواب دیا۔ کسی طرح اس مندر میں پہنچ گئے، لیکن مندر کے اندر آ کر پھر بھٹک گئے۔ مگر یہ بندوقڑی، وہ پستول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اسے جیب میں رکھ لو اور آؤ، میں تمہیں باہر کا راستہ بتاؤں۔ پر مجھے لگتا ہے کہ تم کوئی بڑی واردات کر کے بھاگے ہوئے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں، مگر تم مجھے باہر کا نہیں اندر کا راستہ بتاؤ۔ میں نے کہا۔ اوہ، وہ چونک گیا۔ اس نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا، سنسکرت میں کوئی بات کی، میرے پلے کچھ نہیں پڑ سکا۔ پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اس طرف چلو۔ اور پھر جو کچھ بھی ہوا میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ اس نے نہایت تیزی سے گھوم کر میرے پستول والے ہاتھ پر ٹھوکر مار دی اور پستول میرے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں اچھلا اور اس کمرے میں کسی جگہ جا گرا جہاں چلنے میں پہلے میں نے پناہ لی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنی حیرت پر قابو پا سکتا، وہ دونوں مجھ سے لپٹ گئے۔ میں نے فوراً ہی اپنے حواس پر قابو پایا اور اپنے آپ کو ان کے شکنجے سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس مچھوں والے نے میرا بازو مروڑ کر پشت سے لگا دیا، جبکہ دوسرے نے سامنے سے آ کر میرے پیٹ پر 3-4 کرارے قسم کے گھونسے رسید کر دیے۔ بتاؤ تم کون ہو؟ مونچھوں والے کے حلق سے گھراہٹ نکلی۔ مندر کے تمام دروازے بند ہیں، 2 آدمی گیٹ کے اندر موجود ہیں، تم اندر کیسے داخل ہوئے؟ تم کون ہو اور اندر کیسے آئے؟ میں بتاتی ہوں پنڈت جی۔ رومتی کی آواز سن کر وہ دونوں اچھل پڑے۔ پہلے اسے چھوڑ دو ورنہ میں تم دونوں کی کھوپڑیاں اڑا دوں گی۔ اس مرتبہ رومتی کے منہ سے بلی کی خوفناک آواز نکلی۔ وہ دونوں پنڈت اچھل پڑے اور پھر رومتی کے ہاتھوں میں پستول دے کر گل مچھوں والے پنڈت کو مجھے گرفت سے آزاد کرنا ہی پڑا۔ میں نے آزادی ملتے ہی پوری قوت سے اس کی ناک پر ہتھیلی سے وار کر دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا، اس کی ناک سے بہنے والا خون اس کی مونچھوں کو آلود کرتا وہ ٹھوڑی کو تر کرنے لگا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے میں نے بڑی تیزی سے سائیڈ کک لگا کر اس کے گھٹنے سے ذرا اوپر ٹانگ پر لگا دی۔ وہ لڑکھڑا کر اپنے پیچھے کھڑی ہوئی رومتی سے ٹکرا گیا۔ یہی غلطی ہوگی کہ ہم دونوں ایک ہی لائن میں آ گئے اور رومتی کو پستول استعمال کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ رومتی نے سنبھلنے کی کوشش کی، مگر مونچھوں والے نے اس کے سینے پر زوردار گھونسا رسید کر دیا۔ رومتی دوری ہو گئی، پستول بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ میرا خیال تھا کہ دوسرا پنڈت مجھ پر حملہ آور ہوگا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ چیختا ہوا اس طرف دوڑ پڑا جس طرف سے وہ آئے تھے۔ میں نے بھی سنبھل کر اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میں نے دوری سے اس پر چھلانگ لگا دی۔ میری ٹانگیں کینچی کی طرح اس کی گردن سے لپٹ گئی۔ میں اسے ساتھ لیتا وہ زمین پر گرا۔ پنڈت کا سر فرش سے ٹکرایا، اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ میں نے اسے موقع دیے بغیر اٹھ کر اس پر ٹھوکروں کی بارش شروع کر دی اور اسے ٹھوکریں مارتا وہ اس طرف لے آیا جہاں دوسرا پنڈت رومتی سے گتم گتا تھا۔ وہ منظر بھی بڑا دلچسپ تھا۔ رومتی پشت کے بل فرش پر لیٹی ہوئی تھی۔ پنڈت اس کے اوپر اس طرح جھکا ہوا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ رومتی کے ایک طرف تھی اور دوسری طرف۔ رومتی نے اس کی بڑی بڑی مونچھوں کو ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا اور زور زور سے جھٹکے دے رہی تھی، جبکہ پنڈت اپنی مونچھوں کو چھڑانے کے لیے اس کے سینے پر گھونسے برسا رہا تھا۔ مجھے رومتی کے ساتھ رہتے ہوئے 3-4 مہینے ہو چکے تھے۔ وہ اب تک بڑی بزدل اور کم ہمت ثابت ہوئی تھی۔ ذرا سی بات پر ڈر جاتی، لیکن اس وقت وہ بالکل مختلف ثابت ہو رہی تھی۔ سینے پر ہتھوڑوں کی طرح گھونسے لگنے کے باوجود اس کے منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے حریف کو ایک اور زوردار ٹھوکر ماری اور مونچھوں والے پنڈت کی طرف لپکا اس کے پہلو پر زوردار کک رسید کر دی۔ وہ ایک طرف الٹ گیا۔ اس کے منہ سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ اس کی مونچھیں ابھی تک رومتی کی مٹھیوں میں تھی۔ تقریباً 3 گز آگے دیوار کے قریب فرش پر پڑا ہوا پستول چمک رہا تھا۔ میں نے لپک کر وہ پستول اٹھا لیا۔ اسی لمحے میرا حریف حملہ کرنے کے لیے میری طرف لپکا، لیکن میرے ہاتھ میں پستول دیکھ کر وہ رک گیا۔ رومتی، چھوڑ دو اسے، میں نے کہا۔ اب اگر اس نے کوئی حرکت کی تو میں اس کی کھوپڑی اڑا دوں گا۔ رومتی نے مونچھوں کو زوردار جھٹکا دیا اور اسے چھوڑ کر تیزی سے الگ ہو گئی۔ وہ پنڈت دونوں ہاتھ مونچھوں پر رکھے بری طرح سر جھٹک رہا تھا۔ اس کے منہ سے ایسی کراہیں نکل رہی تھی جیسے بڑی اذیت میں ہو، اور اب اس نے ہاتھ ہٹائے تو ہاتھوں پر خون دے کر میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ رومتی نے اس کی مونچھوں کو ٹھیک ٹھاک جھٹکے دیے تھے۔
اس کی ناک سے تو پہلے ہی خون بہ رہا تھا اور اب اوپر والے ہونٹ پر مونچھوں میں بھی خون رسنے لگا تھا۔ میں تم لوگوں سے شرافت سے بات کرنا چاہتا تھا مگر تم لوگوں نے شرافت کی زبان نہیں سمجھی۔ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اب تم لوگ مندر کے اس حصے کی طرف چلو جہاں اس لڑکی کو رکھا گیا ہے۔ کون لڑکی؟ مندر میں کوئی لڑکی نہیں، چھوٹے قد والے پنڈت نے کہا۔ دوسرا اپنی تکلیف پر قابو پانے کے لیے بار بار سر جھٹک رہا تھا۔ میں اس کا شجرہ نہیں بتاؤں گا، میں نے کہا۔ تم سب کچھ جانتے ہو کہ آج صبح گنیش مندر سے اغوا کر کے لائی جانے والی لڑکی کہاں ہے۔ اب اگر تم نے کسی بات سے انکار کیا تو میں بلا جھجک تمہیں گولی مار دوں گا، میں نے کہتے ہوئے پستول کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ تم لوگ جو کوئی بھی ہو زندہ نہیں بچ سکو گے۔ تمہاری لاش اس مندر میں اس طرح غائب ہو جائے گی کہ کوئی ماہر کھوجی بھی نہیں ڈھونڈ سکے گا، اس پنڈت نے جواب دیا۔ میں نے اس کی ٹانگ کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کی ران میں لگی۔ فائر کی آواز کے ساتھ اس کی خوفناک چیخ بھی گونج اٹھی۔ انہیں سیدھے راستے پر لانے کا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ویسے میں یہ بات نوٹ کر چکا تھا کہ یہاں بہت دیر سے دینگا مشتی ہو رہی تھی۔ مار پیٹ کے دوران میں وہ دونوں بار بار چیخے تھے اور روح متی بھی، لیکن کوئی اور شخص صورتحال معلوم کرنے کے لیے اس طرف نہیں آیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ مندر میں اگر دوسرے لوگ موجود تھے تو وہ کسی ایسے حصے میں تھے جہاں تک آواز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے بے خوف ہو کر گولی چلا دی۔ وہ شخص نیچے گر گیا، اس کی ٹانگ سے خون کی دھار بہہ نکلی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے ٹانگ کو پکڑ رکھا تھا۔ دوسری گولی تمہاری کھوپڑی میں لگے گی، میں نے پستول کا رخ اس کے سر کی طرف کر دیا۔ بتاتا ہوں گولی مت چلانا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر چیخا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا، پھر میں نے پستول روح متی کے حوالے کیا اور اس کمرے میں گھس گیا جہاں میرا پستول گرا تھا۔ اندھیرے میں فرش پر ٹٹول کر پستول تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ میں پستول اٹھا کر کمرے سے باہر آ گیا۔ تم دونوں آگے چلو، اگر کسی نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو میں بے دری گولی مار دوں گا، میں نے کہا۔ باغن قابل چھوڑا ہی کہاں رے، وہ پنڈت کراتے ہوئے بولا۔ جس ٹانگ میں گولی ماری تھی وہ مینڈک کی طرح پھدکتا ہوا ہمارے آگے چلنے لگا۔ دوسرا پنڈت بھی مونچھوں اور ناک پر ہاتھ رکھے سر کو ہلکے ہلکے جھٹکے دیتا ہوا چل رہا تھا۔ میں نے پہلے ہی پنڈت ہری رام سے کہا تھا پرشو رام سے دوستی مت لگاؤ، مگر وہ نہیں مانا۔ آج تو یہ سورما اس کی بھی کھٹیا کھڑی کر دے گا، زخمی ٹانگ والا پنڈت کراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ پرشو رام کے نام سے اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ پنڈت مرلی دھر اسی مندر میں موجود ہے اور جانکی بھی۔ پنڈت ہری رام ہماری کب سے سنے ہیں، مونچھوں والے نے کراتے ہوئے جواب دیا۔ پرشو رام نے ولایتی دارو کی بوتلیں اور نئی نئی لونڈیاں دے کر اسے رام کر رکھا ہے، اور اس کا دوسرا متر، اس نے تو پنڈت کو سفید پاؤڈر کا چسکا لگا دیا ہے۔ یہ پاؤڈر اس کی جان لیوے گا پر وہ نہیں سمجھے گا۔ ہماری بات نہ مان کر اس نے تو ہماری کھٹیا کھڑی کرا دی، اور وہ بھی ایک لونڈیا کے ہاتھوں۔ اب وہ بھی نہ بچیں گے۔ میں نے روح متی کی طرف دیکھا، وہ بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکی، حالانکہ اپنی تکلیف ضبط کرنے کے لیے وہ ایک ہاتھ سے مسلسل سینہ سہلا رہی تھی۔ کئی طویل رائداریاں گھومنے کے بعد بلاخر ہم ایک حال نما کمرے میں آ گئے۔ یہاں ایک چبوترے پر کسی دیوی کا مجسمہ نصب تھا۔ مونچھوں والے پنڈت نے آگے بڑھ کر مورتی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بائیں طرف گھما دیا۔ وہ چبوترا تقریباً 6 انچ اوپر اٹھ گیا اور پھر گھومتا ہوا آدھے چکر پر رک گیا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ میں نے ان مندروں کے بارے میں جو کچھ سنا تھا اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ چبوترا گھومتے ہی نیچے سے موسیقی اور گانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ گھنگروں کی آواز نمایاں تھی۔ چبوترے کے نیچے تہہ خانے کی سیڑھیاں تھیں اور روشن ہو رہی تھی۔ میں نے ان دونوں پنڈتوں کو اشارہ کیا، وہ سیڑھیوں پر اترنے لگے۔ ان کے پیچھے میں اور میرے پیچھے روح متی بھی سیڑھیاں اترنے لگی۔ نیچے ایک وسیع و عریض ہال تھا، دبیز قالین بچھے ہوئے تھے، دیواروں پر برقی کمکمیں چکمگا رہے تھے۔ اس ہال کے اطراف میں 3 دروازے تھے اور موسیقی اور گانوں کی آوازیں اسی طرف سے آ رہی تھی۔ ان دونوں پنڈتوں نے دروازے کے قریب رک کر ہماری طرف دیکھا اور پھر مونچھوں والے پنڈت نے ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ میں نے بڑی پھرتی سے ان دونوں کو دھکا دے کر اندر گرا دیا اور خود بھی اچھل کر اندر آ گیا، جبکہ روح متی دروازے کے باہر ہی کھڑی رہی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور مجھے اپنی نظروں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت وسیع و عریض کمرہ تھا، فرش پر دبیز قالین بچھے ہوئے تھے، اطراف میں سرخ اور سنہری کور والے گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے، شراب کی بوتلیں اور گلاس پورے کمرے میں بکھرے ہوئے تھے۔ ایک طرف 3 جوان اور حسین لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے جسموں پر لباس برائے نام ہی تھے۔ ان سے ذرا ہٹ کر 2 سازندے تبلے اور ہارمونیم پر اپنے فن کے مظاہرے کر رہے تھے۔ ان دونوں کے جسموں پر پجاریوں جیسے لباس تھے۔ ایک بے لباس رقاصہ کمرے کے وسط میں تبلے کی تھاپ پر رقص کے نام پر بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اس کے پیروں میں بندھے ہوئے گھنگروں کی آواز تبلے کی تھاپ سے زیادہ بلند تھی۔ وہ 4 آدمی تھے جو ریشمی مسندوں سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ وہ پنڈتوں والے گھیروے لباس میں تھے، مگر انہیں شاید اپنے لباس کا ہوش نہیں تھا۔ ان چاروں کے ساتھ نیم اریان لباس میں ایک لڑکی موجود تھی۔ کوئی اپنے ساتھی کی گود میں گری پڑی تھی اور کوئی شراب کا گلاس اپنے ساتھی کے ہونٹوں سے لگا رہی تھی۔ ایک پنڈت نے تو نیم اریان لڑکی کو اس طرح دبوچ رکھا تھا جیسے اندیشہ ہو کہ گرفت ڈھیلی پڑتے ہی وہ بھاگ نکلے گی۔ اس کمرے کے پچھلی طرف 2 کشادہ کھڑکیاں تھیں جن کے دوسری طرف اندھیرا تھا۔
बाईं तरफ एक दरवाजा भी था जो भिड़ा हुआ था और उस दरवाजे के करीब ही एक छोटी मेज पर शराब की बोतलें और फवाइल की एक छोटी सी ट्रे, प्लास्टिक की 2-3 नलकियां और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की एक थैली रखी हुई थी जिसमें सफेद रंग का पाउडर नजर आ रहा था। मैंने पलक झपकने की देर में इस कमरे की सूरत-ए-हाल का जायजा ले लिया था, मगर जानकी मुझे नजर नहीं आई। मैंने उन दोनों जख्मी पंडितों को जोरदार धक्के से अंदर गिरा दिया। वो दोनों चीख उठे थे। धमाके से दरवाजा खुलने और उन दोनों पंडितों के चीखने से कमरे में मौजूद लोग उछल पड़े थे। तबले की थाप रुक गई, हारमोनियम खामोश हो गए और रकासा चीखते हुए दौड़कर कमरे के एक कोने में चली गई। दूसरी लड़कियां भी चीखने लगी। वो पंडित जिसने एक लड़की को दबोच रखा था, उसने दूसरी लड़की को धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया और हैरत अंगेज फुर्ती से उठकर अकबी खिड़की में छलांग लगा दी। मैंने फायर कर दिया। गोली खिड़की के दूसरी तरफ अंधेरे में गायब हो गई। छलांग लगाने वाले पंडित का वो कुछ बिगाड़ नहीं सकी थी। एक और पंडित ने दूसरी खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन मैंने दूसरी गोली चला दी। मेरा किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए इस मर्तबा मैंने हवाई फायर किया। लड़कियों की चीखें कमरे में गूंजने लगी। वो सब इधर उधर दौड़ रही थी। मिलाकर एक कोने में एक दूसरे से लिपट कर थर थर कांपने लगी। उन सब के चेहरे खौफ से पीले हो रहे थे। इस कमरे में 4 पंडित थे, जिनमें से एक अकबी खिड़की से छलांग लगाकर गायब हो गया। 2 नशे में दूध धो रहे थे। उनमें से एक इस मंदिर का परोत हरी राम अवतार था, दूसरा शायद उसका नायब था और तीसरा जिसने खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश की थी पंडित मुरलीधर था। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था और आंखों में वहशत भर गई थी। वो दोनों जख्मी पंडित जिन्हें मैंने धक्का देकर गिराया था उठकर बैठ गए थे। एक अपनी टांग को पकड़े चीख रहा था और दूसरा नाक और मुंह पर हाथ रखे करा रहा था। कौन हो तुम और ये सब क्या है? पंडित मुरलीधर मेरी तरफ देखते हुए गुर्राया। उसने हैरत अंगेज तौर पर अपनी कैफियत पर काबू पा लिया था। जानते नहीं हो ये कौन सी जगह है? तुम मंदिर की पवित्रता को आगे कुछ मत बोलना वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैंने चीखते हुए पिस्तौल का रुख उसके सर की तरफ कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग मंदिर की पवित्रता का किस तरह ख्याल रखे हुए हो। तुम जैसे लोगों ने धर्म को नष्ट कर रखा है और लोगों का एतमाद धर्म पर से उठता जा रहा है। वैसे मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बात जारी रखी। वैसे हमारी पिछली मुलाकात को इतना अरसा तो नहीं गुजरा कि तुम मेरी शक्ल भूल जाओ। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मुरलीधर बोला, पर इतना समझता हूँ कि तुम यहाँ से अपने पैरों पर वापस नहीं जा सकोगे। जानकी कहाँ है? मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। कौन जानकी? मैं किसी जानकी को नहीं जानता, वो बोला। मैंने उसके पैरों के करीब कालीन पर फायर कर दिया। वो उछल पड़ा। कमरे में मौजूद लड़कियां एक बार फिर चीख उठी। इस मर्तबा गोली कालीन पर नहीं तुम्हारी टांग पर लगेगी और उसके बाद तुम्हारे पेट में। अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो इन दोनों हरामियों की तरफ देख लो। ये तुम्हें बता देंगे कि मैं जो कहता हूँ वो करके भी दिखाता हूँ। मैंने उन दोनों जख्मी पंडितों की तरफ इशारा किया। परशुराम, ये बड़ा जोर आवर है, मान ले इसकी बात। जख्मी टांग वाला मुरलीधर की तरफ देख कर कहा, जानकी कहाँ है? मैं एक बार फिर हुर्राया। वो उधर कमरे में है। मुरलीधर ने भिड़े हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। उस पर एक बार फिर खौफ तारी होने लगा था। मैंने रूपमती को आवाज देकर अंदर बुलाया। देखो जानकी उस कमरे में है या नहीं? मैंने रूपमती को इशारा किया। जानकी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। पहले जाकर देखा और फिर अंदर दाखिल हो गई।